یہ حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ طواف بیت اللہ کر رہے تھے، اور پتر چلو بات آ گئی، میں آپ سے گزارش کروں گا چلو ایتھے تے جویں دے ہیں او کم از کم اوتھے جا کے یودے ہو جایا کرو، اسی اوتھے جا کے بھی نہیں ہوتے کر طواف رہے ہیں اور موبائل پہ جناب واٹس ایپ پہ کسی کو کال ملائی ہوئی ہے، یا خدا دا خوف کھا وہ تو ایتھے آ کے بھی نہیں ہوتا آیا، تو ایتھے آ کے بھی ہوتا نہیں، کیسے بد نصیب لوگ، حرام بند آیا 2.5 لاکھ روپیہ دے کے ہیں، اینا نہیں دے کے ہیں یار، کم از کم اوتھے ہی ہوتا ہو جائے یار، کدی امی نو کال، کدی بڈھی نو کال، کدی سالے نو کال، کدی سالی نو کال، خدا دا نہیں کتے تو پتھرو دے ہو جو جا کے یار، حرام 2 کپڑے تو سب چھڑ بیٹھا ہے، ان سلے 2 کپڑے تو تن تے پائے نہیں، ایک ہی کیتا ہی کال، پھر کسی نو ملا لئی ہے، انہوں ملائی نہیں جنہوں ملانی سی، جنہوں ملانی سی انہوں ملائی کوئی نہیں، پھر کسی نو کال ملائی ہے، صحیح چ بھی کسی نو کال، پہلے چکر چ بھی کسی نو کال، دوجے چکر چ بھی کتے تے یار ہو دے ہو جو جا کے، میں کیمرے لگے ہیں، حاجی جا رہے ہیں چلے گئے، میری گزارش ہے پتر خدا دا واسطہ ہے موبائل تو بغیر حج تے عمرہ کریا کرو یار، چھوڑ دو اس کو یار، ٹھیک ہے یادگیریاں، لیکن بھئی یادگیری ہے کیا ہر جگہ یار پتر اتھے جا کے تے او دے ہو یار، اتھے جا کے بھی تسی او دے کوئی نہیں ہے، بڑی احتیاط کرو۔ تو لکھا ہے حضرت سالم طواف بیت اللہ میں مشغول تھے، تو منصور بادشاہ تھا وقت کا، وہ آیا، اس کے پروٹوکول میں طواف رکوا دیا گیا، اب حضرت سالم نے نہیں روکا کیونکہ بے نیازی کی دولت تھی نا ان کے پاس، اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا کہ یار سب نے طواف روک دیا، یہ مولوی کون ہوتا ہے میرے لیے طواف نہ روکے، تو لکھا ہے کہ بڑے غصے سے آپ کے قریب آیا، لیکن جب قریب آیا تو حضرت کا روب پڑا اور ساری ہوا نکل گئی، کیونکہ حضرت صاحب بڑا روب ہوتا ہے علم کا بھی اور پھر عمل کا بھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے لکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مولانا حضرات آئے اور آ کے عرض کی حضور جڑیاں کتاباں سی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں نے، لیکن جڑا روب لوگاں دے دلاں چ تہاڈا ہے ساڈا نہیں، فرمایا کتابیں ایک جیسی پڑھی ہیں عمل ایک جیسا نہیں ہے، علم کا بھی اور پھر اس لیے میں کہتا ہوں حضرت ہم اس میں فائل والے عالم تو بن گئے ہیں، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء والے نہیں بن سکے، گرامر شرامر والا نہیں ہے، لیکن انما یخشى اللہ من عبادہ، اس میں سے ہم نے کوئی حصہ، اس لیے پھر اب رو بھائی صدر کی کیا جرت ہے حضرت، صدر کی کیا جرت ہے حضرت نائب رسول کے آگے بول جا، لیکن وہ نائب رسول بنے تو صحیح نہ، صدر کی ہوں حضرت، یہ اسی لیے ہم پہ مسلط ہے حضرت، بس ہم میں بھی بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہیں اور اللہ ہمیں اپنی غلطیاں کوتاہیاں سدھارنے کی توفیق دے دے۔ جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں جس کو علم نہیں اس کے لیے ایک بار ہلاکت ہے، اور جس کو علم ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا اس کے لیے 7 بار ہلاکت ہے، اس کے لیے 7 بار۔ جناب سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں مکہ معظمہ میں حاضر تھا اور میں کہیں جا رہا تھا تو ایک پتھر کے قریب سے گزرا، تو پتھر پہ لکھا تھا کہ مجھے پلٹ کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو، تو آپ فرماتے جب میں نے اس پتھر کو پلٹا نا تو اس پتھر کے نیچے لکھا تھا کہ جس کا تجھے علم ہے اس پر تو عمل کرتا نہیں، اور پھر جس کا علم نہیں رکھتا اس کی جستجو میں کیوں نکلتا ہے۔ پتر یہ سٹیج سے لے کر میں علماء کی بات نہیں کر رہا، سامنے بیٹھے جتنے بندے ہو پتر سب کے پاس جتنا جتنا علم ہے اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ چسکے ہیں پتر عمل، اسی لیے تو داتا صاحب نے کشف المحجوب کی بالکل ابتدا میں لکھا، فرمایا سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ، یہاں بیٹھے کس بندے کو نہیں پتا حضرت کہ محبوب پاک علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، کس کو نہیں پتا، وہ آخر والے بندے تک کو پتا ہے حضرت، اور کون نہیں دے رہا حضرت، سارے دے رہے ہیں، دکاندار دے رہا ہے گاہک دے رہا ہے، دونوں نہیں باز آ رہے، دکاندار بھی کہہ رہا ہے اللہ دی قسمیں اینے دی خریدی ہے تو میں اینے دی بیچنی، وہ بھی نہیں باز آ رہا،
दुकानदार भी नहीं आगे, जो लेने गया वो भी नहीं, वो भी झूठ बोल रहा है। वो भी कहता है मैं पिछू एने दी छड़ के आया तो तू भी महंगी देन दे। कौन बात आ रहा? कोई बात नहीं आ रहा। दुकानदार भी झूठ बोल रहा है, गाहक भी झूठ, वो भी कहता पिछे मैं एने दी छड़ के आया। कौन? मैं तो कहता हूँ सब किसी तकरीर की कोई लोड़ नहीं है, सिर्फ इन्होंने इन्ना आखो यार जो मेरे ते वे मैं भी अमल करा, जो तुहाडे कोले तुसी भी अमल करो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। गल मुकाओ, जो है वो कर ही कोई नहीं रहा। वो है अमल, वो है अमल, वो है अमल, वो है अमल। मैं तो सही बात है, मेरा वाकई ये दिल करता है भाई कितनी बार आपको कोई आके कहे नमाज पढ़ो, कितनी बार कोई आपको कोई हलाल खाओ, सब पता है लेकिन चस्के लग रहे हैं। वो हमें बड़े लोग माशाल्लाह जी मैं ताड़ी कोई तकरीर नहीं छड़ी, मैं वेख के कहना लभन दे तेरे चो मेरी एक तकरीर भी नहीं डई, बस सुनते ही हो सानू उधर चस्के लाते हो सुन के। हाँ साहब मैंने आपकी एक तकरीर नहीं छोड़ी है। मैं यार तेरे जी तो मेरी एक तकरीर भी नहीं लभन डई, सिरू तू नंगा, मुंह तू मुनिया, मत्था दसदा पे, नमाज भी तो कोई नहीं पढ़ता है। सुनो पुत्र से अल्लाह का वास्ता अमल करो यार, जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, उथे अमलों दे होने ने नबेड़े, किसी ने तेरी रात पूछनी पुत्र। तो ये अल्लाह हमें अमल वाला बनाए बेटा, अल्लाह हमें तकवे वाला बनाए। जो हमारी गलतियां हैं अल्लाह हमें सुधारने की तौफीक दे, जो आपकी हैं अल्लाह गलतियां। अब देखो ना पुत्र, आप जब शादी पे जाते हो, माशाल्लाह फैसलाबाद भी मेरे सियालकोट की तरह सनती शहर है, हर बंदा तकरीबन अच्छा ही खाता है, रहमत है अल्लाह की। फैसलाबाद, सियालकोट, सनती शहर, इंडस्ट्री उधर भी है, इंडस्ट्री इधर भी है। माड़े से माड़ा बंदा भी 25-30 हज़ार तकरीबन महीने का कमाता है इधर। अच्छा मैं नौजवानों से सवाल करने लगा, तो जब शादी का कार्ड आता है तो उसमें लिखा तो नहीं होता कि नहा के आना, आप नहाए बगैर चले जाओ को निकालेगा तुम्हें? कोई ऐसी बात, नए कपड़े पहन के आना, शेव करा के आना, कटिंग करवा के आना, क्रीम लगा के आना, फेशियल करवा के आना, नए जूते पहन के आना, नहीं है तो पुराने पॉलिश करके आना, कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन पुत्र सब कुछ करके जाते ना लिखा होने के बावजूद। लेकिन इधर किताबों में लिखा है जब भी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में जाना, अदब यह है कि सर ढांप के आना। और इसमें पुत्र आपका कसूर नहीं है जो आप नंगे सर आए, ये स्टेज वालों का कसूर। हज़रत साहब असी मोड़िया नहीं, ये गल तो इत्थे तक आई है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप बिल्कुल बरी हो। ये हमारा कसूर है, हमने आपको मना ही नहीं किया। बात तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बस पुत्र तेन की सूझी अल्लाह दे बंदे, बस जी पुत्र अब ना आए कोई भी, अल्लाह खैर करे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, छोटी सीट है, उसने करतारपुर खोला, करतारपुर बना के दिया, अच्छा गलत मैं इस पे नहीं, सारा कुछ उसने किया। उसके लिए फिर हजरत जी अगर वो करतारपुर गया तो कुछ रिलीफ होना चाहिए था ना उसके लिए। शेख उसको को थोड़ी सी ढील देते कि भाई खोलिया सानू A to Z बना के दिता, लेकिन उन्होंने कहा साडे बाबे दी जगह आंडे हैं, भावें खोलिया ही, भावें बना के दिता ही, भावें सारा कुछ किया है, नंगे सिर तेनू नहीं बैठ देना, अगले ने सिर ते रुमाल बने। ये आपका कसूर नहीं है, आप अगर इतने लोग नंगे सिर बैठे हो, ये स्टेज का कसूर है। सी मोड़िया नहीं, सी मोड़िया वो हज़रत जी बाद ना लोगों को आदत होती है तारों को छेड़ने की, और बाद दफ़ा छेड़ते छेड़ते ना बड़ी तार को हाथ लग जाता है। मेरे साथ भी इसी तरह हुआ। मैं वो शाह साहब है तो मैं उनको कह बैठा कि हज़रत को नसीहत फरमाओ, वो को वाकई शाह सी हज़रत, ठीक है वाकई शाह सी हज़रत, वाकई वो खून रसूल सी हज़रत, वो ने मेरी जान ही कट छड़ी फट के। मुझे हज़रत साहब फरमाने लगे मौलाना जब भी तकरीर करने जाएं तो इस बात का ख्याल रख के तकरीर कीजिएगा कि बाद में या जिस वक्त चाहें मुस्तफ़ा करीम भी आपकी ये तकरीर सुनेंगे। जरा ध्यान रख के बोली तो उम्मत को की देगी। अगर ये हज़रत साहब नंगे सर बैठे इनका कसूर नहीं, ये स्टेज का कसूर। असी मोड़े ही इन्होंने मोड़ांगे तो सानू पर्चियां नहीं देंगे, अपनियां पर्चियां ली हज़रत असी उम्मत किथे। करतारपुर खोला A to Z अपने पैसों से, साढ़े पैसे ना बनया सारा बना, उधर रिलीफ बनता ही ना, तो सेखो दी को थोड़ी जी या कर जाते यार चलो रहन दो ना ना ना,
साडे बाबे दी जगह है अदा अदब कर, अगले ने सिर ते चिट्टा कपड़ा बन्निया सी। उधर जरा उम्मत को देखो, हजरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा पे आई है, किस अंदाज से है। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। ये पुत्र ताड़ा नहीं कसूर, ये मेरा कसूर है, जिन्हें नहीं मोड़िया था, जिन्हें नहीं दसिया था, जिन्हें नहीं आया। इसलिए पुत्र अमल अमल की तरह। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा तो ना करो ऐसे, अपने सोने पाक नबी का तरीका। फिर मैं हजरत जी सही बात है, बड़ी बातें हैं दिल में, मैं नहीं करता हजरत। क्यों? क्योंकि दूसरे फिर अपने पेजों पे लगा लेते हैं। देखो जी सुन्नी मौलवी क्या कह रहा है, देखो जी मुसलमान क्या कह रहा है। चुप कर पुत्र, हमने इधर उतार दिया सारा कुछ, ये भी गई ये भी गई है। लेकिन पुत्र उन्होंने अपने बाबे गुरु नानक नाल इन्नी क वफा की, उन्होंने फिल्म च भी पग लाई नहीं, बनान फिल्म डे लेकिन पग लाई साढ़े बाबे दी पग। लेकिन उम्मत देख लो। मैं फिर पुत्र जैसे मैं कहता हूँ हमारा काम है चोट करना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं तो जाकर निकाह भी पढ़ाने जाऊँ ना, तो जहाँ मुझे पता हो कि फितना नहीं सर उठाएगा, मैं निकाह पढ़ा के ना तो मैं दूल्हे को कह देता हूँ, मैं दूल्हा वे तेरे ते एक पर्चा हो गया। वो बेचारा घबरा जाता, साहब मेरा तो विआह है, मेरे ते पर्चा कितने हो गया। मैं नहीं इत्थे नहीं होया कितने और होया, तो हूँ तेन किसी ने पूछना, बात जी पूछो नहीं हजरत हो की। मैंने कहा कुला पाया ही ना, आहो जिद कुछ शेरवानी लैके आई उन्हें नाल मैं पाया ही ना। क्या मैं को आए ने पाकिस्तान च नवी शक्ति नहीं आई, जोड़ा कुला नहीं बनेगा असी वो वोट ही नहीं आई तो बाद डोरा करा, या कोई सोहरिया ने शर्त रखी थी नहीं हजरत तो शेरवानी दे नाल सी। मैं ऐ ही केस हो जाए। उस दिन तेनों अल्लाह ने पूछना है बंदिया वोटी लैन गया है तो कुला बन लिया सी, कदी साढ़े यार लिए बने है। वोटी लैन गया तो सिर कुला रख लिया, ये जी उन्हें शेरवानी दे नाल दिता। कदी जुमे च नहीं बनी, कदी 12 रबीउल अव्वल ते नहीं बनी, कदी 27वीं ते नहीं बनी, कदी ईद ते नहीं बनी, कदी 12 रबीउल अव्वल ते नहीं बनी, कदी 10 मुहर्रम ते नहीं बनी है। साढ़े यार लिए कदी भी नहीं बनी है पुत्र। ये तो कुरान है ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, पूछा जाना है उस दिन, एक एक बात पूछी जानी है। इसलिए पुत्र अल्लाह का वास्ता दे के कहना ना करो इस तरह। अमल वाले पासे पुत्र जिदी महफिल चाहे वो पुत्र सोने लगो उन्होंने बेटा, ये जो बालों के डिंगे पड़ेंगे स्टाइल है, ये आप रजिया जमीला को दिखाओ जाके, ये उसकी पसंद है। वो कह रहा है मैनू वो ही पसंद है जो मेरे महबूब ने पसंद है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा तो ना करे। मैं अल्लाह हजरत जी ला तादाद मौजू भरने वाले ने मेरे सीने में भरे, लेकिन मैं क्या बोलूं यार देख के, मैं क्या बोलूं देख के, मेरे सारे मौजू धरे के धरे रह जाते। बड़े बड़े मौजूओं पर गिरफ्त है पुत्र। हमने भी जामिया निजामिया च बारियां फेरियां ने, जामिया निजामिया से धूड़ अंदर टुर जे तो गूंगे बोलन लग पैंदे ने। मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फ़ैज़ है। हमें मौजू नहीं याद आया। ज़माना तालिब इल्मी में हज़रत साहब मैं बैठा हूँ उसके जाल हक मुझे ज़ुबानी याद नहीं आ रही, लेकिन बस फिर आगे क्या मौजू बोलूँ कि मुझे देख के दुख होता है यार, उम्मत अब रसूल पाक के लिए सर पर टोपी भी नहीं रख सकती है। इसलिए पुत्र अमल वाले पास आज की बात, आप किसी महफिल में नंगे सर तो नहीं जाएंगे। सोनी पुत्र टोपी नहीं, देखो ना मैं को सही बननी है, मैं भी ये सामने बढ़ के इंजां च वल मार चढ़े ने। मैनू की लगे तुहानू सोहनी लगती है कि नहीं लगती है, जिन्हां नहीं बनी बस उन्होंने लग जाए हजरत। बाबा जी खादिम हुसैन थे ना, गिरफ्तारी होने लगी तो ज़ाहिर गिरफ्तारी तो नहीं थी, वो थ्रेड था बेसिक कि बाबा बाद आ जा अपने काम, तू किहड़े पासे टुर पे। थ्रेड था बेसिक, लाइब्रेरी सारी दरहम बरहम कर दी, मंजियाँ सोफे जो उस फकीर के घर में सामान था, कोई उधर जनाब तक्के ये वो, बस थ्रेड था ना कि बाबा आजाद तू किहड़े पासे लगा टुरन, कौम लगा जगान तू, असी मसा सोई है कौम हैं जी। तो वो जो लेके जा रहा था ना बाबा जी को, तो बाबा जी हजरत जी चेहरे पे कोई खौफ ना मिशाई कोई नहीं है।
تو وہ افسر بابا جی سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے خادم حسین یہ گرفتاری نہیں، ہم تو تجھے ڈرانے آئے ہیں کہ تو ڈر جائے اور اپنے ارادے سے باز رہے، تو ادھر تو ڈر ڈر والی بات ہی کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ اوپر سے تو مسکرا رہا ہے، یہ کیا ہے بابا؟ تو بابا جی نے کمال جواب دیا، آپ نے فرمایا مسکرا اور خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جس کو راضی کرنے کے لیے تو سارا کچھ کر رہا ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہیں شراب پی کے بدمست پڑا ہو، اس کو خبر ہی نہ ہو کہ تو کیا کر رہا ہے، لیکن میں خوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ جن کے لیے مجھے ہاتھ کڑی ہیں ان کو خبر ہے۔ ان کے لیے صاحب یہ دلیریاں آتی بھی تب نہیں ہے کہ جب بندہ صرف ان کے لیے کرتا، دلیریاں پھر آتی ہیں۔ خرابی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام میں سے ان کو نکال دیا۔ مثال کے طور پہ پتر حج کے دن چل رہے ہیں، اللہ کرے میرے تے بھی کرم ہو جائے، سن کے کسی تے بھی کرم ہو جائے۔ کسی کے بارے میں حضرت پتہ چلا کہ تقریباً 65 سال کے قریب عمر ہے اور آج تک کوئی حج عمرہ اور نماز بھی دعا بھی کی حضرت اخلاص کے ساتھ، کوئی غرض نہیں، کوئی چندہ نہیں لینا، کوئی بنوانا نہیں، بس کسی بہانے جانا شروع کیا، دعوت دی، 2 پیمانے 3 4 ہوتے ہوتے 5 ہو گئی۔ حج آیا حضرت، میں گیا، میں نے کہا حضرت صاحب اس دفعہ آپ نے حج پہ جانا ہے۔ مجھے فرمان لگے مس بھائی صاحب میں نے حج پہ نہیں جانا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے میں نے سنا جو حج پہ جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اس لیے میں نہیں جاتا۔ وہی اتنا بڑا اجتماع ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا حضرت صاحب جو ادھر رہتے ہیں نا وہ بھی مر جاتے ہیں، تو باقی آپ کاپی پینسل نکال لیں، میں اس پہ لکھ کے نا انگوٹھا بھی لگاتا ہوں، سائن بھی کرتا ہوں، اپنی مہر بھی لگاؤں گا، آپ مریں گے نہیں حج پہ، آپ ادھر ہی مریں گے۔ علامہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے کہا مر گیا تو میں نے کسی نے پوچھنا ہے، حج تے کرے کم از کم اپنا فرض ادا کرے بیٹا، اللہ کے حضور اس حال میں جائے گا کہ اپنا فرض نہیں ادا۔ میں نے حضرت جی کاپی پینسل نکال کے نا صرف ان کی دل جوئی کے لیے، لو جی اب تو سرکاری حج 12 لاکھ کا نا، تب سرکاری حج 4 5 3.5 کا تھا، اور پرائیویٹ حج 12 13 میں بڑا اچھا حج ہوتا تھا۔ ہم نے وہ والا پیکج ان کو لے کے دیا، وہ چلے گئے۔ حج پتر جڈا مرضی لگژری پیکج ہوئے، حج مشقت کا نام ہے، تکے پینے ہی پینے نے، گرمی لگنی ہے جی، ایویں تو نہیں نا حضرت جی ماں نے پھر دوبارہ جمنا حضرت جی، مشقت ہے حج، جتنا مرضی لگژری پیکج لے۔ مجھے تھا کہ حضرت جی جو بھی ہے بابے نو تکے پینے ہی پینے نے۔ اس تو پہلے کہ واپس آ کے میں کہ مس بھائی تو حج کران ڈیا اللہ پڑھ میں نمازاں بھی نہیں پڑھدیاں۔ میں نے سیکرٹری سے کہا میں جدو واپس آن پہلا فون میں کری، وہ اس نے مجھے فون کیا اگلے دن، میں جو بھی ان کا معاملہ تھا میں ادھر چلا گیا، جو باتیں انہوں نے کرنی تھی نا میں نہیں کر دی۔ میں حضرت میں پتہ ہے اتنے بڑے تکے پہنتے ہیں، بڑی گرمی ہے، یہ ہے وہ میرا منہ دیکھنے لگ پڑے، جو میں نے کہنا سارا کچھ یہی کہہ رہا ہے، اب ان کے پاس کہنے کو رہا ہی کچھ نہیں، معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو اصل میری بات ہے جو میں سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں، اب حضرت وہ مبارکباد کا سلسلہ شروع، ان کے نیچے تقریباً 2000 بندہ کام کرتا ہے، اور بقول ان کے وہ کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا جب اس جگہ پہ آ کے بیٹھا، 65 سال تقریباً 40 45 سال ادھر ان کو بیٹھے ہو گئے۔ اب وہ نیچے جتنے بندے تھے نا، ہمارا جو لہجہ سیالکوٹی، وہ سارے کہتے تھے جی باؤ جی، پتہ نہیں تسی ایتھے کی صاحب اپنے کو کہتے باؤ جی۔ ایک بندہ آیا انہیں آ کے مبارک دیتی، باؤ جی حج دی مبارک ہوئے، ٹھیک ہو۔ میں نے دیکھا ان کی پیشانی پہ نا وہ شکنیں آئیں، ان کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا، کہ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ دوجا تیجا چوتھا 5واں 6واں غصہ بڑھتا گیا، پورے 15 ہوئے، 16واں 17، جو 17ویں بندے نے کہا نا بہو جی حج دی مبارک ہوئی، تو پھر بول ہی پڑے، اتنی بڑی گالی دے کے کہنے لگے میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا، تو یہ بھی بہو جی کہن دے۔ ساڈے حج سانو اس کے لیے پتر، میں پتر یہ نہیں کہہ رہا کہ نام کے ساتھ حاجی لگانا کوئی غلط ہے، یہاں علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں جنہیں عمریں گزر گئیں، احادیث پڑھتے پڑھاتے درسیات سے وابستہ۔ حضرت جی جب حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے نا، ایک جگہ بھی نہیں لکھیا کہ حاجی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ حج دے ہونا دے سن، میرا حج کا حج ہویا، ایک جگہ نہیں لکھیا حاجی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ایک جگہ نہیں لکھیا حاجی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ،
ایک جگہ نہیں لکھا حاجی سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالی. میں کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے، آپ لکھ سکتی، لیکن ادھر کیا ہے، میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تو بابو جی کہنے اللہ کے لیے، اللہ اور ایسا بات پتر اسپیشل جڑے بچے میرے بیٹھے ہو، بات پتر بننی تب ہے جب کام صرف اللہ کے لیے ہوگا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ للہ للہ. اور پھر میں ادھر آپ کو چھوڑوں، میں پتر میرا یہ حال ہے، میں تقریر کرنے جاؤں تو میں دیکھتا ہوں چوری چھپے کے حضرت جی میرا نام اوپر لکھا ہے کہ نیچے لکھا ہے. سہورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوں. یہ تو بیچارے کچھ نہیں ہے، میرا یہ حال ہے. 8 سال کتابیں پڑھ کے میں تلاش کرتا رہتا ہوں میرا نام اتنے لکھے یا تلے لکھے ہے، درویش خطیب لکھے یا کہ نہیں لکھے، پروفیسر صاحب لکھے یا کہ نہیں لکھے. میرا یہ حال ہے حضرت. تو یہ بیچارے بالکل قاتل نہیں. میں اس قدر بیمار ہوں، جس نے ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہی بیمار ہے. اب ٹریٹمنٹ کون کرے گا؟ جس نے علاج کرنا تھا وہی بیمار ہے، علاج اب کون کرے گا؟ اور پھر میں دکھ سے کہوں گا وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ گئے پتر جو علاج کیا کرتے تھے، اور جو ہیں پتر وہ کہیں چھپ کے اپنا وقت گزار رہے ہیں کیونکہ آپ تنگ ہی بڑا کرتے ہیں. میرے حضرت صاحب نے جی 2013 میں وصال کیا، 2013 میں آپ کا وصال ہو گیا. 9 10 11 12 13 بڑے درد ہے وصال سے. اکثر پتر آنکھوں سے آنسو گرتے تھے، رو کے فرمایا کرتے تھے یار 100 سال ہون لگے نے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگن ہی کوئی نہیں آیا ہے. بلکہ میں اور کھول دیتا ہوں، پیچھے بھی یہ بات نہیں. یہ قصور کی طرف حضرت قبلہ سید صاحب ہیں، سونا سید ہے، سچا سید، دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ سید ہے. پھر عالم میں بعمل، پھر گرفت بھی آئے، کتب بھی ہے، صوفی بھی بڑے ٹاپ کے ہیں. تو شفقت فرماتے ہیں حضرت، کبھی اس روڈ پہ گزرنا ہو اس جانب تو ہم بھی زیارت کے لیے چلے جاتے ہیں. وہ ایک دن میں گیا، پتہ نہیں حضرت نے کیمرے سے دیکھا یا کسی مرید نے بتا دیا، مجھے نہیں پتا. ہم جب اندر داخل ہوئے تو باہر ہی کھڑے تھے. میں نے 10 بوسی کی، مجھے سینے سے لگایا، متھا چوم کے نا، تو میں نے کہنے لگے چنگا ہوئے ہیں آ گئے. اور رو پڑے حضرت. اب مجھے نہیں پتا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں، لیکن رونے میں اتنی سچائی کو 1.5 2.5 کترو میرے آ ہی گئے تھے. بہرحال اندر گئے، حضرت نے لنگر سے نوازا. بے وقوف آدمی میں پھر پوچھ بیٹھا، میں شاہ جی رون کا نڈے، پھر رو پڑے حضرت. اور مجھے فرمان لگے یار مصباحی آج تے اخیر ہی ہو گئی. میں کی ہویا کہ دن ایک بندہ میرے پاس نا آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، تو مجھے آ کے کہتا شاہ جی دم کر دے. میں نے اسے پوچھا یار کیا مسئلہ ہے جو دم کر دوں؟ تو مجھے کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملتی پیتے تاں دم کر دے. پھر رو پڑے حضرت، کیونکہ اب مجھے ان کے درد کی تھوڑی بہت سمجھ تھی، اب میں بھی رویا. اور پھر جب کفیہ سنبھلی تو رو کے پتہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے یار آستانوں پہ کیا زوال اور برا وقت ہے. جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اب وہاں لوگ مجھے ملوانے کے لیے آتے ہیں. کیا زوال ہے، جہاں کبھی لوگ اللہ سے ملنے لوگ وہاں مجھے منانا. جہاں کبھی لوگ آیا کرتے تھے پیر جی کوئی نظر، کوئی نگاہ، کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کوئی سبق دسو کہ دل چو اللہ دی محبت نکل جائے. لیکن اب خانقاہوں پہ کیا وقت آیا، اب لوگ وہاں جاتے ہیں پیر جی کو وظیفہ دسو تو ایک پلاٹ اور ہو جائے، پیر جی کو وظیفہ دسو ویزا لگ جائے، پیر جی کو وظیفہ دسو مجھ آج کی کٹی دوے، پیر جی کو وظیفہ دسو مجھ دودھ بدا دے، پیر جی کو وظیفہ دسو 1 کلہ ہے 2 کلے ہو جن. جہاں کبھی لوگ اس لیے جایا کرتے تھے کہ حضرت کو نگاہ کو نظر مارو کہ دنیا دی محبت کٹے اللہ دی وجہ، اب لوگ وہاں دنیا کی محبت کے لیے جاتے ہیں. کیا وقت ہے، کیا وقت ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی پڑھا گئے. میں ایک دن اپنے حضرت صاحب نے آخیا بڑے لوگ بڑیاں گلاں، تمہیں پتا مولیوں کے پیسے تو پورے پورے ہوں. میرے ہاتھ 6000 میری تنخواہ تھی.
جو بھی بلی ہے ویسے سنیو تسی بڑے ظالم ہو یار، اللہ دی قسم تانوں میں کی آکھاں، بڑا ہی ظلم کمائے ظالموں، نہ تھا تسی میر کر چھڑے نے، لیکن مولوی ہیں نا۔ حضرت صاحب یہ میں اسپیشل پتر آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، مجھے نہیں پتا بعد میں کیا بنے گی، دیکھی جائے گی۔ حضرت اس وقت پتر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہے اور سارے کا سارا قصور مولوی دا ہے۔ میں آپ سے چلو ایک سوال کرنے لگا ہوں، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جانا، ادب میں رہنا۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو بول پڑنا۔ چلے میں کیونکہ نویں کٹے نہیں کھولنا چاہتا کہ میں نام نہیں لوں گا۔ ہر وقت حضرت جی جو کسی یونیورسٹی کسی چینل پہ بیٹھا ہے، ہر وقت مولوی مولوی مولوی، مولویاں دا قصور، مولویاں دا قصور ہیں۔ جو جدھر غلطی ہے میں خود بول رہا ہوں حضرت کہ آپ ننگے سر بیٹھے ہوئی ہماری غلطی ہے۔ لیکن پتر میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، سوشل میڈیا پہ تو اس وقت پاکستان کے جو حالات اور جو لوگوں کے حالات ہیں، سوشل میڈیا کہہ رہا ہے جی مولویاں دا قصور ہے۔ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں پتر، یہ جو جج ہیں جو ٹھیک فیصلہ نہیں کرتے، یہ مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ یہ جو ڈی پی او صاحب ہیں، یہ مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ سارا قصور مدرسوں کا نکال دیا نا آپ نے، یہ مدرسہ ہیں، یہ مدرسہ ہوں، یہ مدرسہ یہ مدرسہ۔ چلو اب مجھے جواب دیتے جانا۔ ایس ایچ او صاحب مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ ڈی سی صاحب یونیورسٹی کے پڑھے ہیں کہ مدرسے کے؟ جنرل صاحب مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ وکیل صاحب مدرسے کے پڑھے ہیں کہ یونیورسٹی کے؟ وہ ڈاکٹر جو چند پیسوں کے لیے حضرت جی نارمل ڈلیوری کے بجائے پیٹ پھاڑ دیتی ہے حضرت جی، وہ مدرسے کی پڑھی ہے کہ یونیورسٹی کی؟ تو پھر مدرسے کا کی قصور ہے؟ اب میں تمہیں مدرسے والوں کی بھی بتا دوں پتر، مدرسے والوں کو تو آپ نے اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ مدرسے والے تو پتر نماز کا ٹائم بھی صدر کی اجازت کے بغیر بدل نہیں سکتے۔ صاحب گال غلط نہیں، ان کا آپ نے سارے قصور نکال دیا جی، مدرسے کا قصور مولوی، وہ تو اس قدر مجبور ہے کہ صدر کی اجازت کے بغیر نماز کا ٹائم بھی بدل سکتا۔ آپ نے تو ہاتھ باندھ دیے ہیں اس کے اندر، وہ تو بیچارہ کو ٹاپک بول بیٹھے، آپ اس کو مارنے کو دوڑاتے ہو۔ میرے ایک دوست ہے پی ایچ ڈی ہے ماشاءاللہ مکمل ہے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب تھک گئے اسی ویک کے کہ ٹاپک بول پہ، میں نے ٹاپک بدلنے ہیں۔ میں جی بدلو جی، بدلنے چاہیے۔ اس وقت حضرت جی بہت بڑا ایشو ہے نکاح، کم از کم پاکستان میں اس وقت میری 2.5 سے 3 کروڑ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے، یہاں ان کے لیول کا پڑھا نہیں مل رہا تو یہاں ان جیسا سونا نہیں مل رہا جو اپنے گھروں میں بیٹھے۔ طلاق والی بکری ہیں، بیوہ بکری ہیں، ایشو ہے نا ایک حضرت، اس پہ بولا جائے، ذہن بنایا جائے ایک اور نکاح کا۔ فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ذہن بنایا جائے بھائی، 2.5 کروڑ ویسے بیٹھی ہیں 30 سے اوپر، بیوہ بکری ہیں، طلاق یافتہ بکری ہیں، اس پہ کام ہو تاکہ معاشرے میں زنا نہ پھیلے، بدکاری نہ پھیلے، بے حیائی نہ پھیلے، اس پہ کام ہو، ورک ہو اس پہ۔ وہ بیچارہ حضرت جی اللہ کا بندہ جمعے میں اسی موضوع پہ بول بیٹھا کہ حضرت جو طلاق والی ہیں یا جو بیوہ ہیں ان سے نکاح کرو، بڑی فضیلت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے۔ وہ مسجد میں کو حضرت صاحب بیٹھے تھے جو مسجد کے بڑے بڑے لیول کے ڈونر تھے حضرت، وہ اے سی شیسی کو ٹیلاں شیلاں کو انہوں نے لگوائی تھیں حضرت صاحب جمعہ ہی ختم ہوا پہ پھٹا گئی۔ انہوں نے کہا جناب ہے مولوی نے تقریر کیتی ہے تو کیتی کیوں ہے، مہینہ آیا میری کڑی نو طلاق ہوئی، مولوی نے موضوع بولا ہے تو بولا کیوں ہے؟ اور جب یہ مولوی موضوع بول رہا تھا سارے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، یہاں یہ رہے گا، یہاں مجھے فون آیا حضرت صاحب، میں پہنچا، اس مولوی نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا مجھے نہیں پتا آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے، میں نے تو ویسے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوع بولا ہے۔ لیکن حضرت صاحب انہیں کیا جی اے رہے گا یا میں رہاں گا، میں اپنے اے سی بھی لا کے لے جانے نے، میں اپنی ٹیلاں بھی پٹ لینیاں نے، تو میں فلانی مسجد جانا شروع کر چھڑ۔ کمیٹی نے مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب معافی دے چھڑو تے اگلا جمعہ تسی کتے اور جا کے پڑھو۔ اس کا سارا ان لوگوں نے قصور کیا، اس بیچارے کے تو اتنے ہاتھ بندے ہیں، تو نماز کا ٹائم نہیں پتر بدل سکتا، وہ تو اپنی مرضی سے موضوع نہیں بول سکتا۔ یہاں کمیٹیاں، میں صاحب جب نظامیہ سے فارغ ہو کے گیا نا، میرے والد صاحب 17 سال آپ نے مسجد میں اذان دی ہے بغیر کسی فجر کی اذان، باقی بھی دیتے تھے لیکن فجر کی آپ دیتے تھے۔ وہ
میں گیا, مجھے والد صاحب کہنے لگے وہ میں ایک مسجد سے تیرے لیے گل کر کے آئے تو ذرا جائیں. وہ کہنا بھیجیو جی چیک کریں گے. واہ بھائی چیک کریں گے, کمیٹی چیک کرے گی, بس کیا کرے حضرت جی, بلی نے چوہے پالے, چوہوں نے دھوم مچائی, بلی کی شامت آئی, چیک کریں گے حضرت جی. یہ بھی نہیں پتا الحمد کا ہا مخرج کیا ہے اس کا, چیک کریں گے حضرت جی. الحمدللہ ہی کا مخرج کیا ہے یہ بھی نہیں پتا, اور چیک کریں گے ہمیں. بہرحال انہوں نے مجھ سے مغرب کی نماز پڑھائی, تب میں بھی نیا نیا تھا, سدیس کو بڑا اچھا کر کے پڑھ لیتا تھا میں بھی. چلو قرات ان کو پسند آ گئی. ان کا جی ایک بیٹھک میں وہ بیٹھنا ہے تو کچھ اور بھی ٹیسٹ کرنا ہے آپ کا. تو وہ پگ ہوں تو پھر چھوٹی تھوڑی بڑی سی, تو یہ بھی تھوڑی ہے نا, وہ تھوڑا جو نا گفتگو میں روک پڑ گیا. اب ان کو سمجھ نہ آئے کہ سوال ہے کی پوچھیے. وہ مینوں کمیٹی کا ایک بندہ کہتا ہے حضرت تو پھر کو قیامت دی نشانی دس چھڑو. میں حضرت قیامت دی نشانی ہے جاہل والے بھی کوئی سوال کرن ڈے. جاہل عالم سے پوچھنا سوال بھی تو پوچھو حضرت, مجھے کو وضو کے فرض پوچھو, مجھے کو نماز کی شرائط پوچھو حضرت جی, مجھے کو نماز کے فرض سوال کیجیے جی قیامت بھی کو نہیں جانا. سارے کا سارا قصور حضرت تے ڈال دیا. باقی حال چپ, یونیورسٹی والوں کوئی بھی نہیں بولتا کیا دیا تم نے میں آج, کوئی نہیں بولتا. جتنے حضرت پورا اوپر وہ ہولڈ کیے بیٹھے ہیں وہ سارے یونیورسٹیوں کے پڑھے ہیں حضرت جی. مولوی تو نماز دا ٹائم نہیں بدل سکتا آپ حضرت جی, جس کا آپ نے سوشل میڈیا پہ سارے کا سارا قصور نکلا. اتنے نہیں بولتا, اتنے چپ, کوئی بھی نہیں بولتا. پتہ ہے نا حضرت جی جو بولے تو راتی کالا بھی گوڈا لانا ہے. یہ بیچارے سادے لوگ ہیں حضرت جی. اس لیے پتر باتیں بڑی ہیں, لیکن میں اتنا ہی کہوں گا پتر عمل کرو, عمل عمل عمل. وہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے, نہیں ہمت بڑی پوچھنے کی. وہ آپ پاس آیا لیکن ہوا نکل گئی, اس نے بھی طواف شروع کر دیا. وہ اب سوچ یہ رہا ہے کہ کیا کروں کہ حضرت سالم بھی کسی نہ کسی طرح میرے داؤ میں آ جائیں. اس نے پھر حضرت جی پیسے والا داؤ کھیلا. حضرت صاحب چلیں بہرحال یہ بات بچوں کے لیے نہیں ہے. اس نے پیسوں والا داؤ کھیلا, اور جب حضرت کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے نا تو آ کے حضرت کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے حضرت سب نے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, مجھے بات بڑی پسند آئی ہے, تو میں جناب کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, تو مانگے کچھ مجھ سے, بے نیازی کی دولت مجھے. آپ نے فرمایا اے منصور شرم نہیں آتی رب کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضور میں آپ کے کام سے خوش ہوں, کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے کہا تو گناہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگو تجھ سے. اے ساڈے کول کوئی نہیں, اے سودا ساڈے کول ہے کوئی بھی نہیں رہا. وہ آپ نے یہ کہا کہ نہ پھر طواف شروع کر دیا. آپ نے طواف تو مکمل تھا, آپ تو نفل پڑھے, آپ زمزم پیا, آپ نکل گئے, یہ بھی پیچھے گیا. وہ لکھا جب حضرت مسجد حرام سے حدود حرم سے باہر آ گئے نا, اس نے آ کے پھر ہاتھ پکڑ لیا. عرض کرتا ہے حضور غلطی ہو گئی معاف کر چھوڑو. فرمایا معاف کی تھا. عرض کرتا ہے حضور اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں, اب کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا منصور اگر تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے تو پھر تو ہی بتا, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. اس نے عرض کی حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے, میں وہاں آپ کا محتاج ہوں, اس لیے دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ روک پڑے اور فرمان لگے منصور جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اس سے نہیں مانگی, تجھ سے کیسے مانگ لوں. کیسی بے نیازی تھی پتر ان لوگوں کے پاس. بس یار ہمارا بڑا کچھ کھو گیا یار, بے نیازی, اخلاص. جو میں بچوں سے کہہ رہا تھا نا پتر اخلاص لے آؤ پتر, اللہ واسطے کرو, کوئی بھی کام کرو پہلے چیک کرو اپنے آپ کو کہ نیت کیا ہے, ارادہ کیا. یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے شیخ ہیں. یہ لکھا ہے آپ اپنی خانقاہ میں
اپنے مریدین کو اخلاص پہ درس دے رہے تھے. پتر کیا دور تھے وہ، کیا زمانہ تھا وہ حضرت جی. جوبن تھا خانقاہوں پہ، اور خانقاہیں اپنے اصلی رنگ میں موجود تھیں. جوں 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 وقت، اب تو بس چپ ہی بنی. میں کہتا ہوں اپنے دور میں اقبال رو کے کہتا ہے حضرت کم بِإِذْنِ اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت. خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے. میرے دور کو اقبال دیکھے تو کیا لکھے اس میں؟ وہ آپ اپنی خانقاہ میں وہ درس دے رہے تھے حضرت اخلاص کے موضوع پہ حضرت. اور کیونکہ پتر یہ جو اخلاص ہے نا، یہ جان ہے حضرت. ابھی ہوتے تھے خانقاہوں میں حضرت یہ معاملے، اب تو بس پتر وہ باتیں ہی نہیں رہی ہیں حضرت. خانقاہیں وکھری کر دی گئی، علم کو وکھرا. کیا جی علم اور شے ہے، اور جب خانقاہیں علم سے جدا ہوئیں تو پھر حضرت جی بس پھر کیا بندہ. میں چلو ایک بات پیچھے کر کے آیا ہوں، میں ادھر نہیں کروں گا کیونکہ کرنا کرانا آپ نے کچھ بھی نہیں. میں نے زکے نو گولی بج جانی کتے حضرت، مجھے پتا ہے حضرت بڑا کچھ بول لے، جڑا بولے آئی جر لئی تھی بڑی گل، کیونکہ مجھے پتا ہے پتر کچھ بھی نہیں کرنا. میں نے بھی کہتے ہیں گولی بج جانی زکی. چلیں کر دیتے ہیں جی ہوئے گی. میں حضرت جیسے عرس ہے ادھر تو ایک علمی معاملہ ہے. محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے، رنگ ہی ہو ہے جی. وہ کیا کہتے ہیں، کال بھی ہے اور حال بھی. سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان کا فیض ہے. بس وہ کہیں پھر بس بیچارے میرے ورگے بھی نے، مرید وال چنگے تگڑے نے، تو پھر میرے ہر پڑھے پڑھائے بھی کھ نہیں. وہ جو صلاح کسی نے دیتی کھوکھر وہ نا مزار بن رہا تھا. میں اس پہ گیا تھا تو مجھے بھی انہوں نے وہ سارا پروجیکٹ دکھایا. حضرت صاحب 21 کروڑ کا پروجیکٹ. گنبد جو بنے گا نا، سونے کی لکھائی ہوگی، وہ لگانے کے لیے لکڑی پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئے گی. پتہ نہیں 21 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. سونے سے ظاہر ہے جی. آیت الکرسی لکھی جائے گی، درود پاک لکھا جائے گا، 5 تن کے نام لکھے جائیں گے، 4 یاروں کے نام، اشرا مبشرہ کے نام لکھے جائیں گے، 4 ائمہ کے نام لکھے جائیں گے. ہیں جی حضور غوث اعظم کا نام، نقشبندی سلسلے میں حضرت مجدد پاک کا نام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشت میں آ گئے، حضرت شیخ شہاب الدین میں اس طرح کافی 21 کروڑ کا پروجیکٹ. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میں حضور ہر پاسوں میں نکل، میری گزارش ہے کہ جڑا بننا ہے نا بیدار شریف اتنے گنبد 10 لاکھ بھی تیار کراؤ، نہ سونے کی لکھائی کراؤ، سادی سیاہی کی لکھائی کراؤ. لیکن حضرت جی باقی جڑا 20 کروڑ تے 90 لاکھ وہ ایک سونی جی اسلامک یونیورسٹی وہ ایک سونی جی اسلامک. اسی سنیاں نے حضرت صاحب سارے پیسے ہیں نا کما کے لائے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی، میں حضور مجھے نہیں پتا آپ کا صلاح گیر کون ہے، ٹھیک ہے اپنے پیر صاحب سے محبت ہے، لیکن وقت کا تقاضا دیکھیے. میں نے کہا حضور 20 کروڑ 90 لاکھ ایک سونی ٹاپ دی یونیورسٹی ہے حضرت صاحب. میں حضرت صاحب سیالکوٹ سے، امیر شہر، جو بچے سیالکوٹ ادھر جمعہ پڑھنے آتے ہیں ان کو پتہ ہے میرے پیچھے فیکٹریاں ساری حضرت، اور تقریباً حضرت جی فیکٹری ایریے والے سارے جمعہ میرے پاس پڑھتے ہیں. جب کبھی حضرت جی کوئی موضوع ہو دین کے حوالے سے یا اپنے بچوں کو، وہ پھر مجھے فون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ کلاسک میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ روٹس ملینیم میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ دا سٹی میں پڑھ رہا ہے. مجھے بتائیں روٹس ملینیم دا سٹی بیکن ہاؤس کے لیول کا آپ کا کون سا مدرسہ میں آج ہی اپنے بچے کو بھیجتا ہوں. کیا کی کہاں حضرت صاحب، کیا کھانا. وہ کہتے ہیں حضرت صاحب ہے اگر آپ کے پاس اس لیول کا مدرسہ جس کی عمارت ایسی ہو، جس کے اندر فرنیچر ایسا پڑا ہو، جس کی صفائی ستھرائی ڈسپلن پروٹوکول اس لیول کا ہو، میں آج ہی اپنے بچے کو بھیجتا ہوں. کی کہاں گونا کہ سارے پیسے گھومتا تے لا چھڑے. میں کی آکھاں انہوں کہ اسی سارے پیسے نفلاں تے لا چھڑے، اسی سارے پیسے عرساں تے لا چھڑے، اسی ساری رات حضرت جی محفل نعت 5 عمرے دے ٹکٹ اسی سارے پیسے ادے تے لا چھڑے. مدرسے پہ لگایا ہی کوئی نہیں، مسجد پہ لگایا ہی کوئی نہیں، دین پہ لگایا ہی کوئی نہیں. حضرت کی آکھاں حضرت میں ہونا امیر شہر ہے میرا بڑا، میں کی جواب دوا ہونا، میں چپ کر رہنا.
मेरे को केड़ा मदरसा जिदा बीकन हाउस जिदा लैवल होए, उंज दी इमारत होए, अंदर उंज सफेदियां होइयां होन, इंज सफाई होए, इंज सुथराई होए, अंदर इंज फर्नीचर पिया होए, थले इंज कालीन पे होन, इंज जनाब उहदे अंदर कंटीन होए, मैं केड़ा मदरसा नूं आखां? सुनियो, खुदा का वास्ता जे होश च आ जाओ, अल्लाह का वास्ता होश में आ जाओ। 25 उम्रे की टिकट किसने कहा है आपको देने की? ओ भाई 25 धियां विहाओ, घर च बैठियां जे, जिन्हों सोने ने बुलाना होएगा सोना बुला लेगा, तेरा मेरा मोहताज नहीं सोना कोई भी। को 25 यतीमां दे घर देखो, दिखते जे पे बैठ के हजरत लोग अपने बच्चों समेत नारों में छलांगे लगा रहे हैं, तेरे 25 उम्रे किधर गए? लोग इतने मजबूर हैं अपने हाथों से अपने बच्चों को और खुद को गोलियां मार रहे हैं, तेरे 25 उम्रे किधर गए? किसको आपको किसने कहा है कि आप 25 लोगों को उम्रे पे भेजो? मस्जिदों का हाल देखो, ये हजरत साहब गर्मी शुरू हो गई है ना, आप सारे प्यार करते हैं मुझसे, जहां जाता हूं आप कसीर तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। गर्मी हजरत जी तकरीबन मैं जिथे जाना है हजरत जी होना की है, ज़ाहिर है गर्मी बड़ी है, हर मस्जिद में AC लगा हुआ है। तकरीबन हजरत जी कमेटी वाले ने चुक के 2.5 लाख 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख बिल मैंने फड़ा देना, मिसबाई साहब बिल पूरा कराओ साड़ा, सानू 3.5 लाख बिल आ गया, साढ़े को पैसे कोई नहीं। रोना आता है यार, 25 उम्रे ते जान डे ने, रब दे घर दा बिल देने पैसे कोई नहीं है। फिर वही पुत्र बार बार एक ही बात करूंगा, अल्लाह का वास्ता अमल की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ और इल्म हासिल। और पुत्र जिन्ने जवान बैठे थे उन्हें वो बेचारे परेशान होने बार बार साढ़े वाली पे उंगल करता है। अल्लाह पुत्र ये भी अल्लाह का करम है, किसी की तरफ तवज्जो हो जाना। मैं देखना ना अगे मुंडा लगा वो मेरे वाली उंगल करता है बार बार, वो नहीं करता पुत्र तेरे। ये पुत्र ये जब महफल करानी हो ना पुत्र, इनसे मशवरा करो। सब सी महफल कराने लगे, सानू दसो किस तरह कराइए? एक तिलावत, एक नात, फिर एक बयान, फिर एक तिलावत, फिर एक नात, फिर एक पुत्र। बाकी गल्लां छड्डो हज़रत साहब, मैं पीछे भी कह के आया हूँ हज़रत साहब, मेरी कौम अजे तक रोटी खाने का तरीका नहीं आता है। मैं बहुत कम शादियों पे जज्बाती बंदा हूँ ना, थोड़ा छोटी सी बात भी दिल पे ले लेता हूँ, अगर चला भी जाऊँ तो, क्योंकि हज़रत जब वो आवाज़ आती है ना जी रोटी खा लो, तो फिर जो हज़रत हम करते हैं ना तकलीफ होती है कि यार 75 साल गुजर गए, 4 जुमे पढ़ा के, 2 ईदें पढ़ के पढ़ा के, हजारों महफिलें करके करवा के भी हम इधर खड़े हैं, मेरी कौम को आज भी खाना नहीं आता। हज़रत साहब सिर्फ मेरी कौम को रसूल पाक के खाने का तरीका बता दिया, सिखा दिया जाए पुत्र, मैं पूरे भार नाल कहन लगा वा, हस्पताल जो डॉक्टर बह के जो पखियां ना चलन, मेरा ना बदल, सिर्फ मेरी कौम को हुजूर के खाने का तरीका सिखा दिया जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भूख लगे तो खाओ, नवाला छोटा लो, चबा के खाओ, अभी भूख है तो हाथ चुक लो। सिर्फ मेरी कौम को नबी पाक के खाने का तरीका बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, हस्पताल वेले पड़ जाए। वो नजाशी हकीम भेजा मदीना पाक, पर मैं जा जाके मेरे महबूब दे उम्मतियां दी खिदमत कर, पैसे तेनों मेरे लुआन करेंगे, पैसे नहीं लाने किसी को, कमी पेशी की माफी। 2 साल जहां तक मुझे याद पड़ता, 2 साल के बाद दवाइयां शवाइयां पूरी हिकमत की दुकान लपेटी, आके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं वापस जा रहा हूं। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? अर्ज की अल्लाह के रसूल जब से आया हूं तब से लेकर अब तक एक मरीज मेरे पास नहीं आया, मदीना में बीमारी कोई नहीं होता। महबूब फरमाने लगे मेरे सहाबा को जब भूख लगती है तब खाते हैं, अभी भूख होती है हाथ खींच लेते हैं। सिर्फ पुत्र इस कौम नूं हुजूर नबी पाक दे खान दा ही तरीका दस छड़िया हुंदा, लेकिन क्या है पीछे भी दर्द से रो के आया हूं, इत्थे भी रो के मैं गल मुका छड़न लगा, कुछ नहीं बल्कि की होया, सारी रात इकट्ठे होए की लगे रहे, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। सारी रात हजरत आई, अल्लाह वो किसी का तखय्युल था, किसी का जो भी था, सारी कौम ने उसको अपना मशरब मसलक मजहब बना, और
पुत्र मैं बस आखिरी बात ख़त्म करने लगा हूँ, फिर इंशाअल्लाह कभी मौका लाए। पुत्र तुसी डिब्बियां वाले पासे लगे हो सारे, लेकिन पता मदीना पाक में क्या हो गया? हिंदू तैयबा सेंटर वाले गेट तक आ गए। चढ़ी ना सोशल मीडिया पे तस्वीरें, तुसी सारे डिब्बियां वाले पासे लगे रहे। मुझे हज़रत जी किसी से नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करके गुफ्तगू छोड़ने लगा हूँ। जब वो हिंदू पुत्र तैयबा सेंटर वाले गेट पे आए, उन्होंने तस्वीरें खींची वहाँ खड़े होके, तो मुझे बताओ हाँ अपने मज़ार मुबारक में कल्ब मुस्तफ़ा पे क्या गुजरी होगी? और कौन बिल्कुल ख्याली बात, ऐसा बिल्कुल ख्याली, बिल्कुल हमारे जितने स्टेजों पे कलाम है तकरीबन है, तेरियां बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू ना दे। हलीमा तैयबा अपनी ड्यूटी करके चली गई, उम्मत में आस पास लाया, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मस्जिद है ही कोई नहीं, सारे मदीना पर। क्या बंदा रोए यार, वहाँ क्या हालात बन रहे हैं। इसलिए पुत्र मेरी गुजारिश, अमल और इखलास, आखिरी गल अमल। हजरत जुनैद इखलास पे गुफ्तगू ख़त्म हो गई। एक मुरीद उठ खलोता, अर्ज़ करता है हुजूर आज आपने इखलास पे गुफ्तगू फरमाई है। फरमाया हाँ, तो हुजूर आपने इखलास कहाँ से सीखा था? फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज़ की हुजूर इतने बड़े शायख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुजूर वो कैसे? फरमाया फ़क्र का ज़माना था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपने बाल ही कटवा ले, क्योंकि माजूर था मैं, गयूर लोग थे, मांगते नहीं थे। इसलिए मैं उन्हीं बड़े बालों के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा बाल तो कटवा। अब फरमाते मुझे इतना यकीन था मेरे मुर्शिद ने फरमा दिया बाल कटवाने का कोई ना कोई सबब बनेगा ज़रूर है। अब फरमाते एक की नाई था हमारे मोहल्ले में, पिंड में, इलाके में। मैं चला गया उसके पास, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, वो किसी के बाल काट रहा था। मैंने कहा चलो मेरी तरफ देखता है तो बात करता। अब फरमाते हैं वो बाल काटते काटते मुझ पर नज़र पड़ी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम। अब फरमाते मैंने कहा यार तेरी दुकान है और ज़ाहिर है तू दुकान से घर चलाता है और पैसे लेता है बाल काटने के, नहीं लेगा तो घर कैसे चलाएगा? तो भाई मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, तो क्या आज इस तरह नहीं हो सकता कि तू मेरे बाल अल्लाह के लिए काट दे? अब फरमाते अल्लाह सुनना था कि नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा, दुकान पे ले गया। जैसे हम करते हैं ऐसे नहीं किया कि भाई हूँ तेरे अल्लाह लिए कट्टने तो तू बह वेला होवगा तो कट्टा, जोड़े पैसे वाले ने पहले इन्होंने कटोड़े। पर मैं नहीं, जो इंतज़ार में बैठे थे उनको तो छोड़ो, जिसके काट रहा था उसके भी मुकम्मल नहीं काटे, कुर्सी से उठाया और मुझे बिठाया और मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू किया। बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा है। पुत्र जब बंदा अल्लाह के लिए करता है उसका मज़ा ही वक्र है, उसका मज़ा ही वक्र है। ये दिखावे के लिए क्या करना, जब बंदा अल्लाह के लिए करता है उसका मज़ा ही वक्र है। रोता रहा, बाल काटता रहा। फरमाते मैं अब नीचे बैठा ख्याल कर रहा था भाई ऊन तो कख नहीं, कभी अल्लाह ने पैसे दिए, माल दिया, बाल काटने का बदला दूंगा ज़रूर इसको। अब फरमाते फिर वो ज़माना आया फ़कीरी में अमीरी, अबू बकर वास्ती, शिबली, अमर बिन उस्मान मक्की जैसे शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हुए, बल्कि खलीफा शहर मुरीद हो गए। फरमाते हैं अल्लाह ने फ़कीरी में अमीरी दी। मैं एक दिन बैठा था, याद आ गया, मैंने एक थैली मंगाई, उसमें मैंने कुछ पैसे डाले, लेके उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम सलाम। फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते हैं मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा याद। फरमाते मैंने वो थैली उसकी जानिब की, तो उसने सिखाया इखलास। वो कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, लेकिन आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। फरमाते मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहने लगा जुनैद याद रखना, जो काम अल्लाह के लिए करो फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। जो काम अल्लाह के लिए करो
پھر لوگوں سے اس کا بدلہ لیتے. ہم آج تک لوگوں سے نہیں نکل سکے. ہم آج تک لوگوں سے نکل سکے. حضرت امام جعفر صادق تو سوچ سکتا ہے پتر اتنے کوئی دکھاوا ہوئے گا، لیکن کتنا تقویٰ تھا. لکھا امام صاحب نے نا کو بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، اور حضرت سفیان ثوری آ گئے ملنے کے. پیار تھا جی ان میں اللہ اور اللہ کے رسول. تو حضرت سفیان ثوری جبہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں. نانا جان سادگی، حضرت مولا علی پاک سادگی، امام حسین سادگی، امام زین العابدین سادگی، امام محمد باقر سادگی، یہ خاندان نبوت کا. تو لکھا ہے آپ نے بٹن کھول دیے جبے کے. جب آپ نے بٹن کھولے نا تو لکھا ہے کہ نیچے آپ نے بوری کا کھردرا لباس جو صوفیوں کا لباس رہا ہے آپ نے وہ پہن رکھا تھا. فرمانے لگے سفیان یہ جبہ لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے، بوری اپنی یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے. اللہ کے لیے پتر اور پتر پکاؤ اللہ ایتھے اور ایتھے پتر اسی تے میرے خیال میں ایتھے بھی سام جائیے تو بڑی گل ایتھے والی تو گل. لیکن پتر یاد رکھنا ایسے ایسے ہو گزری ہیں اس امت میں. آج وہ چلا ہوا ہے نا بابے دے جائے کوئی نہیں موج تہاڈی کی کہہ سکتے ہیں. لیکن سونے کو بابا کیڑی سونی گل کردا ہے. بابا کی کہندا ہے ربا میرے حال دا محرم تو ہے. ایڈے سونے بابے سن یار کس طرح اپنے اللہ نال پیار سی ہونا. ربا میرے حال دا محرم اندر تو ہے باہر تو روم روم وچ تو ہے. کہے فقیر حسین نمانا میرا سب کچھ تو ہے. کتنا پیار سی انہوں نے اللہ اور اللہ. مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان پتر ایویں نہیں سانو انہاں پاکاں نال پیار کسی وجہ نال پیار. میں اس دن مجھے نام نہیں یاد رہا ان کا، وہ مجھے بتا رہے تھے کہتے ہیں میں پاس بیٹھا نا حضرت کچھ کوئی عبارت لکھوا رہے تھے حضرت. تو عبارت لکھواتے لکھواتے نا وہ دجال غلام احمد قادیانی کا نام آ گیا. لکھوا رہے تھے مجھے عبارت اس دجال غلام احمد قادیانی کا نام آ گیا. کہتے ہیں اب آگے جا کے محبوب پاک کا نام. تو کہتے ہیں جب آپ کی زبان سے وہ نام لکھوا رہے تھے عبارت مجھے تو اور کہتے ہیں خود انہوں نے جب وہ نام لیا نا تو کلی کر لی. نام لکھوا رہے تو کلی کر لیا. تو کہتے ہیں وہ عبارت لکھوا رہے تھے آگے نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آ گیا. تو کہتے ہیں جب میں لکھنے لگا نا حضرت محمد مصطفیٰ لکھنا، کہتے ہیں جب حضرت پہ پہنچا نا تو میرا قلم پکڑ لیا اور فرمان لگے جس قلم سے اس گستاخ ملعون کذاب دجال کا نام لکھا ہے اس قلم سے میرے محبوب کا نام نہ لکھا. سانو نا بابیاں نال ایویں نہیں پیار پتر سانو ایویں نہیں پیار اڑنا. اور فرمان لگے میرے ہاتھ سے قلم لے کے نب توڑ دی. فرمان لگے اب اس سے میرے محبوب کا نام نہیں لکھا جائے گا. نواں پین منگایا تے پھر او دے نال سونے پاک محبوب دا نام لکھا. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. اور شیخ القرآن استاذ العلماء ہیں جی عاشق رسول عالم بعمل قربان جائیے جی. کڈے کڈے سونے لوگ ساڈے کولو جدا ہو گئے اور ہو رہے نے. پتر کرنی مرضی تسی اپنی ہی منو گے تو چنگے رہو گے. میرے صاحب دے کول کو آیا تے آ کے کہندا صاحب او نہیں لبدے بڑے کتاباں چ نے نا او نہیں لبدے. فرمان لگے انہاں دی قدر کر لے ان قریب ہے بھی نہیں لبدے. ان قریب ہے بھی نہیں. پتر جے کو کمی کوتاہی ہے تسی میری کمی کوتاہی دا جواب نہیں دینا میں آپے دینا. لیکن جڑیاں کوالٹیاں تے خوبیاں نے وہ سکھو پتر انہاں نال پیار کرو قرآن سکھو. میں بات لمبی ہو جائے گی میں نے کیونکہ آگے لاہور پہنچنا ہے اتنے بھی کوئی ڈیگدا پہ بہ کے سانو نہیں تو پتر میں ابھی وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ تے پانی دا پانی کر چھڑا. پیار کرو پتر. جو دولت ان کے پاس ہے نا بات اسی دولت سے بننی.